ساتھ جڑیے، ذمہ داریاں لیجیے۔ 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں میرے پیارے، میں زیادہ نہیں مانگتا آپ سے، 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں، 22 گھنٹے تم اپنی زندگی کے لیے خرچ کرو، 2 گھنٹہ صرف دین کے لیے اور اپنی قوم کے لیے نکال دو۔ ایک دن کے 2 گھنٹے نکالو میرے پیارے، یہ 2 گھنٹے ہی تمہارے انقلاب برپا کر دیں گے۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج تو صرف آپ لیتے ہو، مخدوم سمنا کے یہاں آتے ہو، لیتے ہو، لے کے چلے جاتے ہو، لیکن اگر ان کے نام پر لوگوں کو دینے والے بن جاؤ گے تو واہ 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 واہ، کیا بات۔ تو سوچئے، میرا یقین ہے کہ تمہارے زبان ہلنے سے پہلے ہی تمہاری طلب پوری کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو، دنیا میں معزز، دنیا احسان اسی کا مانتی ہے، عزت اسی کی کرتی ہے جو دیتا ہے۔ کیا بات۔ لینے والوں کی عزت نہیں ہوتی، دینے والوں کی ہوتی ہے۔ اور دینے والے بنو، یہی تمہاری تاریخ اسلام کی تاریخ ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ پڑھتے نہیں ہو نا، سیرت پڑھتے نہیں ہو، نعروں میں مست ہو، پڑھو گے کیا؟ چمکی حیدر کی تلوار، نعرے تکبیر اللہ اکبر، ارے بھائی تب چمکی تھی، اب کیسے چمکے گی وہ تو بتاؤ۔ ایسے ہی چمکے گی، اس بے راہ روی سے چمکے گی، دین سے اتنی دوری ہے، اس سے چمکے گی؟ کیا بات۔ تو میرے پیارے غور کرو، تاریخ پڑھو۔ نبی جس ماحول میں تشریف لائے، مکہ کی زمین پر، آپ سب جانتے ہو، فسق و فجور کی پناہ گاہ تھا، ظلم و زیادتی ہوتی تھی، انانیت بے پناہ تھی، لوگ اپنی انا کے لیے دوسروں کی گردنیں اڑا دینا فخر سمجھتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتے تھے، اس طرح کا ماحول تھا۔ کعبے کے ارد گرد شراب نوشی ہوا کرتی تھی، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھی، اس قدر فسق و فجور کا ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے پیارے، شراب نشہ نہیں، عادت بن گیا تھا، انانیت ان کی زندگی کا شعار بن گیا تھا۔ ایسی قوم میں نبی تشریف لائے، پھر دنیا نے دیکھا کہ بیٹیوں کے زندہ دفن کر دینے والی قوم وہی قوم ہے اب بیٹیوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ شراب پینے والی قوم اپنے گھروں سے شراب کے مٹکوں کو نکال کر نالیوں میں بہاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ ہے اپنی انا کے لیے دوسروں کی گردنیں مار دینے والی قوم، دوسروں کے لیے اپنی جانیں قربان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آخر نبی نے کیا کیا؟ وہ کون سی چیز نبی نے انہیں دے دی جو لینے والی قوم دینے والی بن گئی، جو ظلم کرنے والی قوم تھی انصاف کرنے والی بن گئی؟ آخر نبی نے کیا کیا؟ کوئی ارمڈ ڈویژن لے کر آئے، کوئی پیٹریاٹ میزائل لے کر آئے تھے، کوئی فوج لے کر آئے تھے، کوئی قانونی چارہ جوئی کی تھی؟ کیا کیا تھا نبی نے؟ میرے پیارے، نبی نے صرف ایک کام کیا تھا میرے پیارے۔ وہ کام کیا ہے کہ یہ سب جھگڑ کیوں رہے تھے، یہ کیوں لڑ رہے تھے، انانیت کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ سب لینے والے تھے، اقتدار کی ہوس میں، دولت کی لالچ میں حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ پورے مکہ میں سب لینے والے تھے، نبی تشریف لائے، نبی نے ان لینے والوں کو دینے والا بنا دیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ دینے والے بن گئے تو اب لڑ نہیں رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے اپنا دل کھول کر ایک نے اپنے گھر کا آدھا حصہ دوسرے بھائی کو، اجنبی بھائی کو دے دیا، اسے اپنا بھائی بنا لیا۔ یہ تاریخ ملتی ہے ہمیں میرے پیارے۔ پھر بتائیے مجھے، اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا کہ کسی لینے والی قوم جس کی عادت یہ ہو، اسے دینے والا کیسے بنایا نبی نے؟ بڑا آسان فارمولہ ہے میرے پیارے۔ آپ دیکھو، ایک بچہ ایک ٹافی کھا رہا ہو نا، ٹافی کھا رہا ہو، آپ اس سے مانگیے، دے گا کیا آپ کو؟ نہیں دے گا نا۔ لیکن وہ جو چھوٹی ٹافی کھا رہا ہے، اس کے مقابل آپ ایک بڑی کیڈبریج کی ٹافی لے کر جائیے اس کے پاس، اب کہیے بچے سے کہ یہ لے لو، یہ دے دو، 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا، چھوٹی والی دے دے گا، بڑی والی لے لے گا۔ کیا بات، یہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے، بس نبی نے یہی کیا، نبی نے یہی کیا۔ اے مکہ کے لوگوں، تم مکہ کی زمین کے مکانوں کے لیے لڑ رہے ہو، زمینوں کے لیے لڑ رہے ہو، دولت کے لیے لڑ رہے ہو، آؤ میرے پاس، میں تمہیں ایسے مکان کا وعدہ کرتا ہوں
جو کوئی انسان نہیں بلکہ مالک دنیا بنا رہا ہے، جس نے تمہارے لیے بنایا. تم آ جاؤ، تم یہاں قربانیاں دو گے، وہاں تمہیں جنت میں مکان ملے گا. اس سے بہتر چیز دینے کا جب نبی نے وعدہ فرما لیا تو یہ دے دینے والی قوم دینے والی بن گئی. میرے پیارے یہی طریقہ ہے. اگر تم دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر سے اپنے عہد رفتہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اپنی اسلاف کی سنتوں پر عمل کرو. لینے والی قوم نہیں، دنیا کو دینے والی قوم بنو. آج قوم مسلم تاریخ میں زندہ ہے، آج کے قوم کی بنیاد پر نہیں، ان لوگوں کی بنیاد پر جنہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے. اس بنیاد پر قوم مسلم زندہ ہے. میرے پیارے آج تنزلی کی حدوں میں ہم چلے گئے ہیں. اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے راستے کو چھوڑ دیا. ہم نے صرف اپنے گھر کے رنگ و روغن کی فکر میں لگ گئے. ہم نے دنیا کو دینے کی کوئی بات نہیں سوچی. اس لیے اے اشرفیو، ذہن بدلو، تم دنیا کو دینے کے بارے میں سوچو. جس دن تم دنیا کو دینے کی فکر کر لو گے، دنیا کو دو گے نا، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ تمہارے پر انگلی اٹھا سکے. فار ایگزامپل، آپ کو سمجھنے کے لیے، میں افسانوی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں بات کہتا ہوں، ایک فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کی ایک ایگزامپل بھی رکھتا ہوں. اسرائیل ایک قوم ہے، سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نا؟ اسرائیل قوم ہے. اسرائیل میں رہتی یہودی قوم. کتنی تعداد ہے اس کی؟ 14 ملین. 14 ملین پاپولیشن صرف ہے. 14 ملین پاپولیشن ہے. دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 7 بلین. مسلم آبادی کتنی ہے؟ 1.7 بلین. اسرائیلی پاپولیشن کتنی ہے؟ 14 ملین. اب مجھے بتائیے کیا وجہ ہے عراق میں انسانیت پر ظلم ہونے کا بہانہ بنا کر امریکہ پورے عراق کو تباہ کر رہا ہے اور اسرائیلی فلسطینیوں کے گھروں میں گھس کر ٹینک چلا رہے ہیں؟ یہ امریکہ خاموش کیوں کھڑا ہے؟ آخر اسرائیل میں کیوں نہیں ظلم نظر آتا انسانیت کے خلاف؟ امریکہ آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ بات کچھ اور نہیں ہے میرے پیارے، صرف بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل قوم وہ ہے جس نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے. یہ فائبر آپٹک کیبل دنیا کو کس نے دیا؟ اسرائیلیوں نے دیا. یہ کینسر کے مریض کی دوائیں دنیا کو کس نے دیا؟ اسرائیل نے دیا. یہ کیپچرڈ کیمرے دنیا کو کس نے دیا؟ اسرائیل نے دیا. یہ ساری چیزیں دنیا کو جب اسرائیل نے دیا تو دنیا اسرائیل کے ہر ظلم کے سامنے خاموش کھڑی ہے. وہ اسے جسٹس نہیں کرتی کہ یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن اس کے سامنے خاموش کھڑی ہے. اس لیے کہ اس قوم نے جو پیٹنٹ اپنایا ہے کہ دنیا کو اتنا دے دو کہ کوئی بھی ظلم کرو دنیا ہمارے خلاف کھڑی نہ ہو سکے. اور میرے پیارے مثال ہمارے سامنے موجود ہے. تو میرے پیارے یہ اسرائیل نے یہ بات لی کہاں سے؟ یہ ان کے گھر کی نہیں ہے. یہ نبی کی سیرت پڑھا، مکے کے حالات دیکھے، مدینے کی سلطنت دیکھی، غزوات اس کے نتائج دیکھے. انہوں نے وہاں سے سیکھا ہے کہ یہ قوم دنیا پہ چھائی اس لیے کہ اس نے 2 روٹی کی بھوک تھی، میسر 1 روٹی تھی، ایک بھائی اس کا آ گیا تو اس میں سے بھی آدھی روٹی توڑ کر اسے دے دی. اس دینے کے جذبے سے یہ قوم دنیا پر چھائی ہے. تو ہمیں بھی دنیا کو دینے والا بننا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ قوم چھائی ہے. میرے پیارے، اپنے شعور آگہی کو ذرا دستک دو، بیدار ہو اور دینے والا نہیں، دینے والا بنو. لینے والوں میں جنگ ہوتی ہے، دینے والوں میں نہیں ہوتی ہے. آپ میں کسی بھی دیوانی کی عدالت میں چلے جائیے، فوجداری کی کورٹ میں چلے جائیے، سب سے زیادہ مسلمانوں کے مقدمات ہیں. سب سے زیادہ مقدمات آج مسلمانوں کے. افسوس ہے، شیمفل افسوس ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ لینے والے ہو گئے. آپ صرف لینے کے چکر میں ہو، دینے کا جذبہ نہیں ہے. اور لینے والے جو ہوتے ہیں، سب لینے والے ہو جائیں گے تو جنگ ہوگی ہی. مثال کے طور پہ آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ میلاد شریف ہوتی ہے، اس میں شیرنی بار میں تقسیم ہوتی ہے نا. تو شیرنی بانٹنے کے لیے 4 لوگ ذمہ دار بنا دیے جاتے ہیں. چاروں لوگ الگ الگ جگہ کھڑے ہو کے شیرنی بانٹتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شیرنی بانٹنے والے آپس میں لڑے ہوں؟ لیکن یہ اکثر دکھنے میں آتا ہے کہ لینے والے لڑنے لگتے ہیں. یہی تو حقیقت ہے نا. تو پیارے، لینے والے لڑتے ہیں.
تو یہ جنگ اس لیے آج ہم میں ہے، بھائی کے دلوں میں بھائی کی محبت اس لیے نہیں ہے، پڑوسی کو پڑوسی کا خیال اس لیے نہیں ہے، بیٹے کے دلوں میں باپ کی عزت اس لیے نہیں ہے، باپ کے دلوں میں بیٹے کی وہ شفقت اس لیے نہیں ہے کہ سب لینا چاہتے ہیں، دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے، اس لیے ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا، ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو گیا۔ جس قوم نے ساری دنیا کو نعمتیں بانٹی تھی، آج وہ دنیا کی دہلیز پہ خود فقیر بن کے ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہوئی ہے۔ میرے پیارے، اپنے آپ کو پہچانو اور بیدار ہو۔ آؤ، میں اشرف کی چوکھٹ سے تمہیں آواز دیتا ہوں، سارے اشرفیوں بیدار ہو جاؤ۔ آؤ، مخدوم کی چوکھٹ کو چوم کر ہم یہ عہد کریں کہ اے مخدوم سمنا، تیری چوکھٹ سلامت رہے، ہماری گدائی سلامت رہے، ہماری غلامی سلامت رہے۔ آپ نے زندگی بھر دنیا کو علم دیا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے نجات کا سامان عطا فرمایا ہے۔ ہم بھی آپ کے غلام ہیں، ارے ہم کچھ نہ کر سکے تو پیاسے کو ایک گلاس پانی ضرور پلائیں گے۔ اب ہم بھی دینے والے بنیں گے، لینے والے نہیں بنیں گے۔ یہ بھی دن یہ بیداری ہماری قوم میں آ گئی، خدا کی قسم انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور میں اپنی بات کروں، میں ایسے باپ کا بیٹا ہوں، آپ ساتھ آؤ تو ویلکم، نہ آؤ تو نہیں ہے کوئی غم۔ مجھے جو کرنا ہے میں کر کے رہوں گا۔ میں نے اپنے والد کی بھی زندگی دیکھی ہے، جوجتے جوجتے انہوں نے جامعہ اشرف جیسی سربلند عمارت اور تعلیم کا مینار کھڑا کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ راہ حق میں رضائے مولا کے لیے راہ مولا میں جو قدم بڑھائے جاتے ہیں، مشقتیں تو آتی ہیں لیکن نتیجے ہمیشہ اچھے نکلتے ہیں۔ مجھے یہ فارمولہ معلوم ہے، اس لیے میں اس کا غم نہیں کھاتا، لیکن آپ کے لیے ایک اپورچونٹی ہے، ایک چانس ہے کہ آپ بھی مخدوم سمنا کے غلام ہیں تو مخدوم سمنا کے مشن سے جڑیے، انجمن اشرفیہ کو ہر جگہ قائم کیجئے، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کیجئے، اپنے علاقے میں انجمنیں بنائیے اور اس کے کچھ ممبران مختص کیے جائیں گے، وہ ممبر بنیے۔ جامعہ اشرف کو ہمیشہ پرائرٹی پہ رکھیے، جامعہ اشرف کچھ کرنا چاہتا ہے، آپ اسے موقع دیئے، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ آئیں گے تو آپ بھی ہوں گے اور ہم بھی انشاءاللہ مولا تعالیٰ رب کے فضل سے ہوں گے، تو ہم سب دیکھیں گے کہ آج کی یہ تاریخ، آنے والا وقت، جامعہ اشرف کل وہاں تھا آج یہاں ہے، یہ ہر زبان کہتی ہوئی اسی کیمپس میں نظر آئے گی۔ بحمد تعالیٰ ہم سب ایک ساتھ جڑیں اور مخدوم مشن کی اشاعت کریں، جامعہ اشرف کو فروغ دیں، اپنے ادارے کو فروغ دیں، اور یہاں جو لوگ آئے ہیں محبت سے آئے ہیں، میں ان سب کی محبتوں کے حوالے سے سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ ہم یہ دعا کرتا ہوں کہ سرکار یہ سب غلام آپ سے محبت کرنے والے آپ کی چوکھٹ پر حاضر آئے ہیں۔ کل آپ کی محفل ہے، آپ کا دربار لگایا جائے گا، دعا کی محفل ہوگی، ہم سب غلام آپ کی روحانیت کی طرف متوجہ ہوں گے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی نظر ہم پر ہے، ہم غلاموں کا تڑپنا بلکنا آپ اپنی تربت پاک سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی زبانوں سے آپ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، اور اس یقین کو رکھ کر کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں اللہ پاک ہماری اس پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اس یقین کے ساتھ دعا کی محفل میں کل شریک ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالی روایت رہی ہے کہ جو بھی دربار اشرفی میں آ گیا ہے، جو کچھ مانگا ہے اسے ملا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔